بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہاں پر ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 55 پڑھنے لگے ہیں۔ آیت کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ تک ریگولرلی پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 55۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے جو لوگ ہوں گے آج کے دن وہ خوب شغل میلے میں اور مستی میں ہوں گے اور وہ خوش و خرم ہوں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوں گی اس کی وجہ سے وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گی، علی الارائک تختوں کے اوپر، متکئون وہ ٹیک لگائے ہوں گے، تکیوں کے ساتھ وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان جنت والوں کے لیے اس میں فاکہۃ پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون اور وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ وہ مانگیں گے، یعنی جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے، جو چیز مانگیں گے، ہر چیز ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی اور کسی چیز سے انکار نہیں کیا جائے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا قولا من رب الرحیم، من رب الرحیم بحد مہربان کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں یا ان کی آنکھوں کو ملیمیٹ کر دیں۔ اعین عین کی جمع ہے، آنکھوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ راستے کی تلاش میں دوڑتے رہیں۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو پھر یہ کہاں دیکھ سکیں گے، کیسے دیکھ سکیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے ان کو آنکھوں کی نعمت دی ہے وہ ہم ان سے چھین لیں تو پھر ان کو راستہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتوں کو مسخ کر دیں، ان کے چہروں کی حالت کو بدل دیں، عَلَى مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہوں پر، ان کے یہاں بیٹھے بیٹھے، فَمَسْتَطَاعُوا چنانچہ وہ پھر طاقت نہ رکھیں، مُضِيًّا آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور پھر نہ ہی وہ واپس آ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اپنی نعمت کی طرف بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو اچھی اچھی صورتیں دی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر کے تمہیں کچھ اور بنا دیں اور پھر نہ تم آگے چل سکو نہ ہی تم واپس آ سکو۔ اولم یروا انا خلقنا لہم، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لہم کہ بے شک ہم نے ان کے لیے بنایا ہے، مما حملت ایدینا اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، انعامن چوپائے جانور بنائے ہیں، فہم لہا مالکون چنانچہ یہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات جتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے جانور بنائے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی ان لوگوں پر ایک نعمت ہے۔ وَذَلَّلْنَا حَالَهُمْ چنانچہ ہم نے ان جانوروں کو ان لوگوں کے تابع کر دیا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو چنانچہ ان میں سے کچھ جانور ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور کچھ جانوروں کو وہ کھاتے ہیں، یعنی کچھ جانوروں کا جو گوشت ہے وہ کھانے پینے کے کام آتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان کے لیے اس میں اور بھی فائدے ہیں، وَمَشَارِبُ اور پینے کی بھی چیزیں ہیں، یعنی جو جانور ہیں ان کا جو چمڑا ہے اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جانوروں کی جو چربی ہے اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح جانوروں کا دودھ وغیرہ پیا جا سکتا ہے۔ افلا یشکرون تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 پڑھنے لگے ہیں،
اور یہ جو آخری 5 آیات ہیں یہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن مجید میں اگر کوئی آیات کسی خاص پس منظر میں نازل ہوں تو ان کو اصطلاح میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ان 5 آیات کا شان نزول کچھ اس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ مشرکین مکہ میں سے عاص بن وائل یا ابی بن خلف، ان دونوں میں سے کوئی کسی وادی سے گزر رہا تھا، تو وہاں سے اس نے ایک بسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے موت دیں گے اور پھر زندہ کریں گے اور پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ تو ان کے اوپر یہ آیات جو ہے نازل ہوئی ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ 5 آیات نازل فرمائیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ، کیا انسان نے نہیں دیکھا انا خلقناہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا؟ تو انسان سے مراد وہی ہے، عاص بن وائل ہے یا ابی بن خلف ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا انکار کیا۔ انا خلقناہ کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفۃ ایک قطرے سے، ایک نطفے سے، کہ جو ایک منی کا ناپاک قطرہ ہوتا ہے اس سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ تو اچانک وہ صریح جھگڑالو بن جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں انکار کر کے جھگڑا کرنے لگتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کریں گے جس کو میں نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، یعنی اس سے یہ مراد ہے کہ ہمارے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ناپاک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ قال من یحیی العظام چنانچہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم اور وہ بس بوسیدہ ہو چکی ہیں یا ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأ اول مرہ کہ وہی ذات ان کو زندہ کرے گی جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اول مرہ پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم اور وہی ہے جو کہ ہر چیز کی پیدائش کو خوب جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم وہ ذات جس نے تمہارے لیے بنا دی ہے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے آگ۔ تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ عرب میں 2 درخت ہوتے تھے، ایک کا نام تھا مرخ اور دوسرے کا نام تھا عفار۔ تو عرب جو ہوتے تھے یہ ان کی ٹہنی توڑ کر ان دونوں درختوں کی ٹہنیوں کو جب آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے آگ بن جاتی تھی۔ تو اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی طرف یقین دلایا ہے کہ جو سبز درخت ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر کیوں نہ تم کو دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ نارن آگ کہ وہی ذات جس نے سبز درخت میں سے تمہارے لیے آگ پیدا کی ہے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ پھر اچانک تم اس میں سے آگ سلگاتے ہو یا آگ جلاتے ہو، یعنی یہ جو لکڑی ہے، یہ جو دو درختوں کے میں نے نام بتائے ہیں، ایک میرخ اور ایک عفار، ان دونوں درختوں کو جب آپس میں وہ رگڑتے تھے تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی، جس طرح کہ آج کے زمانے میں ہم ماچس کو رگڑتے ہیں یا پھر لائٹر کو ہم جب جلاتے ہیں تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی ہے اور اس آگ سے ہم کوئی چیز جلا لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ جو 2 درخت تھے ان کی لکڑی آگ جلانے کے کام آتی تھی، یعنی آگ سلگانے کے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، اس بات پر قادر نہیں ہے وہ ذات، علی ان یخلق مثلہم کہ وہ انہی کی مثل پیدا کر لے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم وہی تو ذات ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنے بڑے بڑے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے مثل دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، یا اور مخلوقات کو پیدا نہیں کر سکتا، اور انہی ہڈیوں سے دوبارہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکتا جس اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان اور زمین کو بنائے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا جو حکم ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالی کن کہتے ہیں تو وہ چیز بن جاتی ہے، جبکہ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے پہلے را مٹیریل خام مال خریدتے ہیں، پھر اس کے لیے مستری مزدور کا انتظام کرتے ہیں، پھر مشین کا انتظام کرتے ہیں، پھر بجلی کا انتظام کرتے ہیں، تو اتنے زیادہ انتظامات کرنے کے بعد پھر ہم وہ چیز بناتے ہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ، پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لٹایا جائے گا۔ الحمدللہ سورہ یاسین ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نیچے آپ کے جو سرخ رنگ کا جو بٹن ہے سبسکرائب کا، اس پہ ایک مرتبہ کلک کر دیں تاکہ آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر اور سپورٹر بن جائیں، اور قرآن مجید کو پیغام کو پھیلانے میں ہمارے معاون بن جائیں، اور دنیا اور آخرت میں ثواب کے مستحق ہو جائیں۔ جزاکم اللہ۔